نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 156 میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 125 سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مقام ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ مقام قامہ سے ظرف صیغہ ہے، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ یہی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کے حج کے لیے بلایا گیا، جس کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی روحوں نے سنا۔ جیسا کہ گزر چکا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زندہ و جاوید معجزہ یہی پتھر ہے۔ آج بھی یہ پتھر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے 11 میٹر کے فاصلے پر جلوہ نما ہے۔ جو مرجع خلاق ہے، شیشے میں بند ہے۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان واضح نظر آتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور اس میں آپ کے قدم مبارک واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی سامنے والی زمین کو جائے نماز بنا کر اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہیں طواف مکمل ہونے پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اس پتھر کا ذکر حضور علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالی نے ان کی روشنی کو بند کر دیا ہے، ورنہ یہ مشرق سے مغرب تک ہر چیز کو چمکا دیتے۔ اس پتھر کی کیفیات و خصوصیات کی وجہ سے عقل انسانی اور حیرت میں ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے۔ یہ پتھر آپ کے قدوم مبارک سے مس ہو چکا تھا۔ تعمیر کعبہ میں ممدوع معاون تھا۔ جب آپ اوپر جانے کا ارادہ فرماتے تو یہ خود بخود نیچے سے اوپر جاتا، اور جب آپ نیچے آنے کا ارادہ فرماتے تو یہ اوپر سے نیچے آ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کرتا۔ یہ دیکھیے، یہ پتھر بے زباں ہے، اس کے نہ کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ دماغ ہے، یعنی یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ اس پتھر کی عقل دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تصور فرماتے ہیں، صرف سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اوپر جانے کا تو یہ اوپر چلا جاتا ہے، ارادہ فرماتے ہیں نیچے آنے کا تو یہ نیچے آ جاتا ہے۔
یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ پتھر خود بخود اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتا ہے آپ کے خواہش پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کا نشان آج بھی اس میں موجود ہے، جو آج بھی عوام و خاص کی زیارت کا مرجع ہے۔ مقام ابراہیم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پاؤں رکھ کر اپنی سواری سے چڑھتے اترتے رہتے۔ مقام ابراہیم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سواری پر بیٹھے بیٹھے پاؤں رکھا تو بہو نے سر دھویا، مہمان نوازی کی۔ مقام ابراہیم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کر کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج بیت اللہ شریف کے لیے بلایا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے 2 نفل ادا فرمائے۔ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر حجۃ الوداع کے بعد حضور علیہ السلام نے وَاتَّخِذُوا والی آیت تلاوت فرمائی۔ دوستان محترم، مقام ابراہیم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیلاب کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ مقام ابراہیم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں رکھا تھا آج تک وہی موجود ہے۔ مقام ابراہیم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 202 ہجری میں موجودہ جگہ نصب کیا تھا۔ تفسیر مظہری، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، مصنف عبد الرزاق، اعلام الاعلام، تاریخ مکہ وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ جس پتھر پر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک لگے وہ پتھر مقام ابراہیم بنا، اور جس زمین مقدس پر حبیب خدا علیہ السلام کے قدم مبارک لگے وہ ٹکڑا ریاض الجنہ بنا۔ مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے جسے خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک کا شرف عطا فرمایا، اور ریاض الجنہ دنیا کی زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں سے ریاض الجنہ بن گئے۔ وہ قدم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اور یہ قدم حبیب اللہ علیہ السلام ہے۔ مقام ابراہیم قیامت کے دن جنت میں اٹھایا جائے گا۔ مقام ابراہیم قیامت کے دن جنت میں اٹھایا جائے گا۔ ریاض الجنہ کو بغیر ٹوٹے پھوٹے اسی طرح جنت میں اٹھایا جائے گا۔ ابراہیم مقام ایک جگہ رحمت ٹھاٹھا مارے، اور مرد تمامی حاجی اوتھے نفل گزارے۔ حجر اسود بیضوی انڈے کی شکل کا ایک پتھر ہے جس کا رنگ سیاہ ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1 بشت اور چوڑائی 2 یا 3 بشت ہے۔ یہ پتھر جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا۔ طوفان نوح کے وقت اس پتھر کو بطور امانت جبل ابی قبیس میں رکھ دیا گیا تھا۔ تعمیر ابراہیمی کے وقت اس پتھر کو بحکم الہی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، تو اس پتھر کو کعبۃ اللہ شریف کے جنوبی مشرقی کونے میں فرش سے تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر نصب کر دیا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کے بارے میں ارشاد فرمایا: نزل الحجر الاسود من الجنۃ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ جنت سے حجر اسود دنیا میں آیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حجر اسود سفید تھا مگر گناہ گاروں کے چومنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، جیسا کہ حبیب خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہیں، یہ دونوں بے حد منور تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی نورانیت کو چھپا دیا۔ اگر ان کی روشنی کو غائب نہ کیا جاتا تو یہ مغرب سے مشرق تک ہر چیز کو روشن اور منور کر دیتے، اتنے روشن تھے۔ دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگنے سے اس کو رونق مل گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، حجر اسود جنت کے سفید یاقوتوں میں سے ایک ہے، اس کی نورانیت کو مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہی میں تبدیل کر دیا۔ قیامت کے دن جب میدان حشر میں لایا جائے گا تو یہ احد کے پہاڑ کی مانند بڑا ہوگا۔ دنیا میں جس نے اسے ہاتھ لگایا یا بوسہ دیا اس کے حق میں یہ شہادت دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک اور حدیث منازع فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود محشر کے دن اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان دونوں کو آنکھیں، زبان اور ہونٹ عنایت فرمائے جائیں گے، اور ان لوگوں کے حق میں وفا کی گواہی دیں گے جنہوں نے ان کو بوسہ دیا تھا، یعنی گواہی دیں گے کہ بوسہ دینے والوں نے اقرار پورا کر دیا۔ حجر اسود بے حد روشن تھا، جس کی روشنی کو چھپا دیا گیا۔ حجر اسود سفید تھا مگر گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود محشر کے روز احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ حجر اسود بوسہ دینے والوں کی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود پر تشریف لائے تو اپنے لبان مبارک سے حجر اسود کا طویل بوسہ لیا اور آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، عمر، یہی جگہ ہے جہاں آنسو کی ندیاں بہائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے اور وہاں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور بوسہ دیا، پھر فرمانے لگے، اے پتھر، تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے تجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق اس پتھر کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، میں تمہیں چومتا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبان مبارک لگے ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پاس کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس میں نفع نقصان دونوں موجود ہیں، یعنی اس کی تعظیم کرنے والوں کو خداوند کریم کے حکم و اذن سے نفع پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا حجر اسود نفع نقصان دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن و عطا سے۔ دوستان محترم، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حجر اسود کے پاس جا کر اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود باذن اللہ تعالی چومنے والوں کو نفع پہنچاتا ہے، احترام نہ کرنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، چومنے والوں کی سفارش کرے گا، چومنے والوں کو پہچانتا ہے۔ دوستان محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے اسے چھو لیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کو چھونے کی سعادت حاصل کی۔ سیدنا عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حجر اسود کو ہم اس جگہ بوسہ دیتے ہیں جہاں حضور علیہ السلام نے بوسہ دیا تھا۔ ہمارے ہاتھ اس جگہ لگتے ہیں جہاں حبیب خدا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مقدس
لگے اس لیے بوسہ دینے سے غفلت نہ کی جائے، اور یہ بھی یاد رکھیں حجر اسود گو یہ کمال لبان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے حاصل ہوا، تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی حاضری اور بوسہ دینے کا کیا حال ہوگا۔ حجر اسود بوسہ دینے والوں کو جانتا پہچانتا ہے، حضور پوری کائنات کو جانتے پہچانتے ہیں۔ حجر اسود بوسہ دینے والوں کا گواہ ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے گواہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بزرگی اور عظمت عطا فرمائی انہیں امتحانوں میں آزمایا۔ اس دور کے لوگوں نے ظلم و جفا کی انتہا کی، مگر اس کے مقبول و محبوب بندے ثابت قدم رہے اور انہیں ظلم و جفا کی آندھیوں سے گزر کر بھی بفضل اللہ کا کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی۔ دوستان محترم، یہ بہت بڑا اعزاز نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ تو اس کے مقبول بندوں کا حال رہا، مگر حجر اسود کو بھی فساق و فجار کفار کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا۔ جنت کا یہ انمول موتی، یہ متبرک و مقدس یاقوت گردش ایام کی ستم ظریفیوں سے محفوظ نہ رہ سکا، بارہا حوادث زمانہ کا شکار ہوا، اور اس کے تن نازنیں پر کتنی بار زخم آئے، اس کا مختصر سا حال ملاحظہ فرمائیں۔ امام سہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو نظار پر کعبۃ اللہ اور حرم شریف تنگ ہو گیا تو انہوں نے بغاوت شروع کر دی، تو بنو مضر نے انہیں مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ انہوں نے جاتے وقت رات کے اندھیرے میں حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے جانے کی ناپاک جسارت کی، اور حجر اسود کو اکھاڑ کر ایک اونٹ پر لاد کر چلنے لگے تو قدرت خداوندی سے وہ نڈھال ہو کر گر گیا اور حجر اسود زمین پر آ پڑا۔ اس طرح اس اونٹ کو چھوڑ کر دوسرے اونٹ پر لادا، مگر یہ بھی حجر اسود کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور گر گیا۔ اس کے بعد اب تیسرے اونٹ پر لادا تو وہ بھی گر گیا، تو حجر اسود کو زمین میں دفن کر کے چلے گئے۔ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا بنو خزاعہ کی عورت یہ سب کچھ نہ دیکھ رہی تھی۔ صبح کے وقت جب لوگوں نے حجر اسود کو غائب پایا تو سخت تشویش ہوئی کہ سب کچھ ہو گیا، اور دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ پر موجود نہیں، تو حیران و پریشان تھے کہ یہ قیمتی اور نایاب گوہر ہم سے چھن گیا۔ اب اس عورت نے اپنی قوم کو تمام واقعہ اطلاع دی تو اس کی نشاندہی پر اسے زمین سے نکال کر اپنی جگہ پر لگا دیا گیا۔ اب بنو مضر کی حکومت مضبوط ہو گئی اور یہ مقدس پتھر اپنی جگہ قائم رہا، لوگ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ پھر قریش کے دور جاہلیت میں ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری غلاف پر جا پڑی، جس سے کعبۃ اللہ شریف کو شدید نقصان پہنچا اور حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں 64 ہجری میں یزیدی فوجوں نے کعبۃ اللہ شریف پر سنگ باری کی، آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور حجر اسود کو شدید نقصان پہنچا۔ 199 ہجری میں خلیفہ ہارون رشید جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے آیا تو دیکھا کہ حجر اسود کے ٹکڑے چاندی کے جس خول میں ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے حجر اسود کے ٹکڑوں کو مضبوط کرنے کی غرض سے ابن بطحان مولی المشعل سے الماس کے ذریعے سوراخ کرائے اور ان سوراخوں میں چاندی بھر دی گئی۔ 317 ہجری میں ابو طاہر سلیمان بن حسن جو کہ کرامتہ کا سردار تھا مکہ مکرمہ آیا۔ اس شخص نے مسلمانوں کا خون بہایا، 8 ذی الحج کو بے شمار حاجیوں کو قتل کیا، شہر اور اس کے گرد و نواح کے 3000 سے زائد بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔
1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید کر دیے گئے۔ اس خون کی ہولی کھیلنے کا مقصد یہ تھا کہ مذاب رحمت سونے کا پرنالہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کو چوری کیا جائے۔ یہ ناپاک جسارت تھی اس کی۔ اس کے 2 آدمی کعبۃ اللہ شریف پر میزاب رحمت اکھاڑنے کے لیے چڑھے تو ایک دم گر کر ہلاک ہو گئے۔ مقام ابراہیم بھی اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہا، مگر حجر اسود 4 ذی الحج 317 ہجری بروز اتوار بوقت عصر جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے کدال سے اکھاڑ لیا۔ چوٹیں لگنے سے حجر اسود کے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور یہ اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ اب حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ خالی جگہ پر ہاتھ رکھتے اور بوسہ دیتے تھے۔ تقریباً 22 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو کرامتیوں سے حجر اسود کے بار بار مطالبے پر انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ حجر اسود دوسرے پتھروں میں مل چکا ہے، اسے دوسرے پتھروں سے الگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی علامت ہو تو آ کر تلاش کر لو۔ اب اس سلسلے میں علماء سے مشورہ کیا گیا تو علماء کرام نے فرمایا حجر اسود جنتی پتھر ہے جس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے ان تمام پتھروں کو آگ میں رکھ دو، جو پگھل جائے یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں، اور جس پر آگ اثر انداز نہ ہو وہ حجر اسود ہے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ دوستان محترم، یہ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ علماء حق جو ہیں اس کو تلاش کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اور حجر اسود کو واپس لوٹا کر کعبۃ اللہ شریف کی دیوار میں نصب کر دیا گیا۔ ابو طاہر چوری کروانے والے چچک کی بیماری لاحق ہوئی، جسم پھٹ گیا اور ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ اب حجر اسود کی حفاظت کے لیے 30,032 درم چاندی کا وزنی توق بنا کر اس کے اندر حجر اسود کو نصب کر دیا گیا تاکہ کوئی چرانے کی مذموم کوشش نہ کرے۔ بفضلہ تعالی آج تک قائم دائم ہے۔ اسی لیے اس حجر اسود کی حفاظت بھی کرنا بہت ضروری تھا۔ 363 ہجری کا واقعہ ہے کہ گرمی شباب پر تھی، طواف کرنے والا کوئی اکا دکا ہی تھا کہ ایک نقاب پوش ہاتھ میں ہتھیار لیے حجر اسود کی طرف بڑھا اور آتے ہی پوری قوت سے حجر اسود پر کدال ماری۔ ابھی دوسری ضرب نہ لگائی تھی کہ یمنی نوجوان نے جو طواف کر رہا تھا تلوار کا ایسا وار کیا کہ اسے جہنم واصل کر دیا۔ لوگ فوراً جمع ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شخص رومی باشندہ تھا جسے بہت سامان دیا گیا تھا تاکہ حجر اسود کو نکال کر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بددینت کی شر انگیزی سے حجر اسود کو محفوظ رکھا۔ لوگوں نے اس لعین کو گھسیٹ کر حرم شریف سے باہر نکالا اور لکڑیاں جمع کر کے جلا دیا۔ 1414 ہجری کا واقعہ ہے کہ جمعہ شریف کے دن موٹا تازہ سرخ اور قدرے لمبے بالوں والا آدمی حرم شریف میں داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کدال اور دوسرے میں تلوار تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ حجر اسود کو سلام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آتے ہی کدال سے حجر اسود پر وار کیا، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ناخن کے برابر ٹوٹ گئے اور کہنے لگا، اے حجر اسود، تو کب تک لوگوں کا معبود بنا رہے گا؟ آج میں تجھے اور کعبہ کو مسمار کر کے جاؤں گا۔ اس کی پشت پناہی کے لیے 10 آدمی گھوڑوں پر سوار حرم کے دروازے پر کھڑے تھے۔ حاضرین اس کی بے باکی سے خوف زدہ ہو گئے، لیکن ایک مکی عربی نے اسے دبوچ لیا اور تلوار کے پے در پے وار کر کے اسے قتل کر دیا، اور اس کی معاونت کرنے والوں پر بھی لوگوں نے حلہ بول دیا۔ اس ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے اور اس کے ساتھیوں کو آگ میں جلا دیا۔ اگر اس کو نقصان پہنچانے والے آتے رہے ہیں تو پھر اس کو بچانے والے بھی اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ دوستان محترم، حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے
کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ جو اس کے اوپر اپنے ہونٹ رکھتا ہے یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا دروازہ تو بنایا مگر اس میں نہ چوکھٹ تھی اور نہ ہی کواڑ تھے۔ پھر قوم تبا نے تالے اور چابی کا انتظام کیا۔ 700 سال تک تبا کا بنا ہوا ایک کواڑ کا دروازہ قائم رہا۔ پھر قریش نے 2 کواڑ والا دروازہ بنوایا۔ مختلف اور ادوار میں اس میں تبدیلی آتی رہی۔ خلیفہ ہارون رشید نے 18,000 دینار خرچ کر کے اس کے نقش و نگار میں اضافہ کیا۔ یہ نقش و نگار انتہائی خوبصورت، دلکش اور دیدہ زیب تھے جو 218 ہجری تک قائم رہے۔ باب کعبہ 219 ہجری میں وزیر جمال الدین احمد بن علی نے کعبہ کے لیے منقش دروازہ بھیجا۔ باب کعبہ ملک المظفر شاہ یمن نے چاندی کا منقش دروازہ بھیجا جس کا وزن 30 سیر تھا۔ باب کعبہ کو 733 ہجری میں ناصر محمد بن کلادون کا دروازہ نصب کیا جو کہ 35,300 درہم چاندی سے منقش تھا۔ کعبۃ اللہ شریف کی کنجی حضور علیہ السلام کی ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مکرمہ کے چابی بردار سے چابی مانگی اور ارشاد فرمایا کہ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے چند لمحات کے لیے چابی دے دو، مگر عثمان نے صاف انکار کر دیا کہ چابی آپ کو ہرگز نہیں دی جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی ہمارے پاس ہوگی، ہم جسے چاہیں گے اسے دیں گے۔ تو اس نے عرض کی کہ کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس دن قریش کی تو عزت ہوگی، اس دن تو قریش کا مقام نظر آئے گا، اس دن تو جناب قریش کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ اس دن عزت والے ہو جائیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مکہ فتح کیا۔ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام صحابہ کرام میں جلوہ فروز تھے کہ آپ نے فرمایا بلال، عثمان بن طلحہ سے کہو کعبہ